اگلے ہی لمحے اس نے مجھے نظر انداز کیا، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتا ہوا اپنا بیگ وہیں چھوڑ کر اپنی باہیں پھیلاتا ہوا حسن کے پاس آیا۔ حسن اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا اگر آپ نہیں آتے تو میں منگنی ہی نہیں کرتا۔ زین کہنے لگا ایسے کیسے نہیں کرتا، مجھے تو آنا ہی تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ تمہارا اتنا بڑا خوشی کا دن ہو اور میں نہ آؤں؟ منگنی کا فنکشن روشنا کے گھر پہ ہی تھا۔ زین نے روشنا سے بھی ہاتھ ملایا، کہنے لگا شکر ہے تمہیں وقت پہ عقل آ گئی، ورنہ کچھ لوگ تو اتنے احمق ہوتے ہیں کہ اچھے برے کا فرق سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں بدل لیں۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی تم نے تو واقعی سرپرائز کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ جس طرح سے تم دبئی گئے ہو شاید سالوں بعد ہی واپس آؤ گے۔ کہنے لگا ہاں بس حسن نے مجبور کر دیا۔ اب سوچ رہا ہوں آ گیا ہوں تو اگلے پچھلے سارے حساب بھی برابر کر کے جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کی طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں میرے۔ اس کی بات سن کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ پھر وہ حسن کے برابر میں بیٹھ گیا، میں روشنا کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو روشنا نے میری کلائی پکڑ کے مجھے بٹھا دیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، کہاں نہیں جائے گا تمہیں؟ اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے پہلے سے سب کچھ پتا تھا۔ بائی گاڈ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آ جائے گا۔ صوبیہ آنٹی نے انگوٹھی حسن کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس نے روشنا کو پہنا دی۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ آئے گا تو میں کبھی نہ آتی۔ مجھ سے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھایا جا رہا تھا۔ راشد بھائی نے اگلے روز آنا تھا مجھے لینے کے لیے، اور آج کی رات مجھے روشنا کے گھر پہ گزارنی مشکل لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ راشد بھائی سے کہوں گی کہ مجھے آ کے ابھی لے جائیں۔ میں سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اوپر کے پورشن میں آ گئی۔ روشنا کے کمرے میں ہی میرا سامان پڑا تھا۔ میں اس کے کمرے میں آئی، اپنا موبائل پکڑا اور اس کی گیلری میں آ گئی۔ ابھی راشد بھائی کا نمبر ملانا شروع کیا ہی تھا کہ مجھے لگا جیسے گیلری کا دروازہ بند ہوا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ گیلری کا دروازہ بند کر کے اس نے اندر سے لاک کر دیا۔ میری تو جان نکلی۔ وہ شاید مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، حالانکہ میں اسی کی نظروں سے بچتے بچاتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی۔ میرے سامنے تو وہ حسن سے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو فون کرنا بھول گئی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس آئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا یہاں سے ہٹو، مجھے باہر جانا ہے۔ کہنے لگا تو جاؤ۔ میں نے کب روکا ہے؟ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں دائیں جانب سے جانے لگی تو وہاں کھڑا ہو گیا، بائیں جانب سے جانے لگی تو وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا زین پلیز مجھے جانے دو۔ کہنے لگا تو جاؤ نا، روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا پیچھے ہٹو یہاں سے، میں رو دینے کو تھی۔ کہنے لگا مبارک ہو، سنا ہے تم نے منگنی کر لی۔ میں نے کہا ہاں کر لی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے تو ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا بڑا کنجوس منگیتر ہے تمہارا، منگنی کی انگوٹھی تک نہیں پہنائی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ میں نے کہا یہاں سے ہٹو۔ کہنے لگا ہٹ جاتا ہوں، بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے تو میں شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا ہاں مچا دو شور، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لوگ اوپر آ جائیں گے، میرے منہ پہ 2-4 تھپڑ پڑ جائیں گے، تم میرا تماشا بنا دو گی جیسے اس دن یونیورسٹی میں بنایا تھا۔ تم بس یہی کر سکتی ہو، لیکن یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تم میرے سوال کا جواب دو گی۔ تمہیں شور مچانا ہے مچاؤ، سب کو اوپر بلانا ہے تو بلا لو، لیکن آج تم تب تک نیچے نہیں جا سکتی جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گی۔ میں رو دینے کو تھی۔ میں نے کہا مجھے تمہارے مذاق کا حصہ نہیں بننا تھا، بہت تماشا بنا لیا تھا تم نے میرا۔ کہنے لگا محبت تمہارے نزدیک مذاق تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا گرا پڑا ہوں کہ کسی لڑکی سے محبت کا ناٹک کروں گا؟ مذاق میں کسی سے محبت کروں گا؟ مذاق میں کسی کے منہ پہ کیک لگایا جا سکتا ہے، مذاق میں کسی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن مذاق میں محبت نہیں کی جاتی۔ کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں مذاق میں تم سے محبت کر رہا ہوں؟ تم نے کیسے میری محبت کو مذاق سمجھ لیا؟
میں اوپر آیا تھا، میں نے تم سے معافی مانگی تھی اپنے ہر مذاق کی، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بالکل سیریس ہوں اور میں پوری سنجیدگی سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تم سے مذاق کر رہا تھا؟ ایک ایک قدم وہ میری جانب بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم حسن پرست ہو، تمہیں مجھ جیسی لڑکی سے کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا اگر محبت سوچ سمجھ کے ہوتی نا تو باخدا کبھی تم سے کرتا ہی نہیں۔ محبت اگر اختیاری جذبہ ہوتی تو باخدا تم سے نہ کرتا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا اور مجھے مجبوراً ایک ایک قدم اپنا پیچھے لینا پڑ رہا تھا۔ لیکن اتنا تو تمہیں بھی پتا ہوگا کہ محبت بے اختیار جذبہ ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی تم سے ہو گئی۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف اتنا کہ میں نے تمہیں تھوڑا بہت تنگ کیا تھا، زیادہ تو کچھ نہیں کیا تھا کہ تم مجھے یوں ذلیل کرتی، میری محبت کا یوں مذاق اڑاتی۔ چھت پہ تم سے کہا تھا کہ تم سے محبت کرتا ہوں، پوچھا بھی تھا کہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، تم اسی وقت کہہ دیتی کہ اچھے نہیں لگتے۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ آپ کسی کو ناپسند نہیں ہو سکتے؟ کیوں میرے ساتھ باتیں کرتی تھی؟ میں ہاتھ پکڑتا تھا تو چھڑواتی کیوں نہیں تھی؟ یہ سب بے معنی تھا کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا؟ کئی دفعہ میں اوپر آتا تھا، تم سے باتیں کرتا تھا، اور ان باتوں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، اور تم مسکراتی تھی۔ تم مجھ سے یہ بھی کہتی تھی کہ ہاں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب اچھا نہیں لگتا تھا تو پھر یہ سب کچھ کیوں کہا تھا تم نے؟ محبت کا مذاق میں نے بنایا ہے یا تم نے مجھے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے؟ میں بے وقوفوں کی طرح تمہاری محبت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ جانتی ہو اس دن رشنا کے کہنے پہ میں نے تمہاری خواہش کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو رشنا نے کہا تھا۔ بہت انتظار کیا میں نے تمہارا۔ رشنا اور حسن کہنے لگے کہ شاید تم نہیں آؤ گی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی۔ کبھی دائیں جانب دیکھتا تھا، کبھی بائیں جانب دیکھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی۔ رات کے 2 بجے تک میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ رشنا کہنے لگی وہ نہیں آئے گی۔ جب گھر گیا تو سب سے پہلے اوپر آیا، لیکن تم کمرے میں تھی ہی نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم گئی کہاں، تمہارا سامان تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے رشنا پہ غصہ آیا کہ تمہیں اکیلا کیوں چھوڑ گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح تک میں تمہیں مختلف جگہوں پہ ڈھونڈتا رہا، دعا کرتا رہا کہ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ کتنی باتیں سنائی میں نے تمہارے لیے رشنا کو، اور جب صبح اپنے کمرے میں آیا تو تمہارے کپڑے اور وہ جھمکے دیکھ کے مجھے جھٹکا لگا۔ مطلب تم خود گئی تھی۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ بنا کسی وجہ کے تم مجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہو، بنا کوئی بات کیے۔ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تم گئی کیوں اور کہاں گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے روز جب یونیورسٹی سے رشنا واپس آئی تو اس نے بتایا کہ تم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ رہی ہو، اور یہ کہ تم مجھ سے بدگمان ہو۔ میں تمہاری بدگمانی دور کرنے آیا تھا، اور تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ مجھے ایک موقع نہیں دیا کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ محبت مذاق نہیں ہوتی، اور میں نے تم سے محبت کی تھی، مذاق نہیں کیا تھا۔ تمہاری خاطر بہت مار کھائی میں نے۔ رشنا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بھول جاؤں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کی جائے، لیکن میں شاید مجبور تھا اپنی محبت کے ہاتھوں۔ میں نے پھر بھی تمہارا رشتہ تمہارے گھر پہ بھیجا کہ شاید تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو جائے، شاید تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق نہیں کیا تھا، کیونکہ مذاق میں کسی لڑکی کے گھر رشتہ نہیں بھیجا جاتا۔ اور تم نے میرے بھائی اور بھابھی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ منگنی کسی اور سے کرنی تھی تو محبت کا ڈرامہ میرے ساتھ کیوں کرتی رہی؟ بتاؤ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے بہت بڑی حماقت کر دی۔ اس کے کسی سوال کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ میرے اپنے دماغ کا فطور تھا۔ میں گیلری کی دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بڑی بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، تم نے اگر میری بات کا جواب نہیں دیا تو۔ بتاؤ مجھے
کیوں کیا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ وہ چلا کے بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے جانے دو پلیز۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ جن باتوں کو میں بہت بڑا سمجھ رہی تھی وہ باتیں بالکل بے معنی سی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ کیوں تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا مجھے لگا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو اور تم میرا مذاق اڑاؤ گے کہ تمہیں ایک خوبصورت لڑکی پسند تھی اور میں خوبصورت نہیں تھی۔ کہنے لگا بے فضول بہانے مت بناؤ، یہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب میں تم سے کہہ چکا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو ناٹک تم نے کیا تھا، میری محبت کا مذاق تم نے بنایا تھا، اس لیے میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہاں سے تم اس وقت جاؤ گی جب تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ تبھی شاید روشنا کمرے میں آئی۔ اس نے گیلری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پھر کھٹکھٹانے لگی۔ نین تارا تم اندر ہو کیا؟ میں رونے لگی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زین نے دروازہ کھول دیا۔ زین کو اور مجھے دیکھ کے وہ کچھ حیران ہوئی۔ کہنے لگی زین تم نے کیا کہا ہے نین تارا کو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بھول جاؤ اسے۔ وہ میرے پاس آ گئی، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، مجھے کمرے میں لے کر آ گئی۔ زین بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر مولانا صاحب کو لے کے آ رہا ہوں۔ اپنی دوست سے کہو کہ شرافت سے مجھ سے نکاح کرے، نکاح کیے بغیر میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کیسے کسی اور سے منگنی کر سکتی ہے؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ یہ کیسے دے سکتی ہے؟ میری زندگی سے ہر خوشی کو ختم کر گئی، کسی اور کے ساتھ یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں اسے بھی جان سے مار ڈالوں گا اور اسے بھی۔ روشنا کہنے لگی تماشا مت بناؤ، منگنی ہو چکی ہے اس کی۔ کہنے لگا ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ میں نے کہا روشنا مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ جس طرح سے وہ دھاڑا تھا، اویس بھائی، صوبیہ آنٹی، حسن سبھی اوپر والے کمرے میں آ گئے، یہاں تک کہ روشنا کے والدین بھی۔ مجھے اور روشنا اور زین کو دیکھ کر صوبیہ آنٹی زین کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ روشنا کہنے لگی پوچھے اپنے دیور سے، کیوں پریشان کر رہا اب اسے؟ اسے نہیں ہوئی محبت تو بس نہیں ہوئی نا، اس نے بھی تو مذاق کیا تھا، تو اس نے ایک مذاق اس کے ساتھ کر دیا تو اب کرے برداشت۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی زین قصور تمہارا ہے، میں تمہیں کتنا منع کرتی تھی کہ اپنی مذاق کی عادت بدل لو ورنہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ کتنی بار تمہیں ٹوکا کہ مت کرو مذاق، وہ لڑکی ہے، معصوم ہے، لیکن تم ہٹتے نہیں تھے۔ کتنی بار میں نے تمہیں ڈانٹا، کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا۔ وہ کہنے لگا بھابھی بس کر دیں، صرف مجھے کوسنا چھوڑ دیں۔ دبئی جا کے مجھے چین نہیں آیا تھا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، اور میں اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ میں سچ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور اس نے میری محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ محبت مذاق میں نہیں کی جاتی، یہ بھی جانتی ہے۔ یہ یہاں سے نہیں جائے گی، جائے گی تو میری بیوی بن کے جائے گی، مجھ سے نکاح نہیں کرے گی تو یہاں سے جائے گی بھی نہیں۔ اور اگر اب آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک پرفیوم اٹھایا اور دیوار پہ مار کے توڑ دیا، اور ہاتھ میں جو آدھا ٹوٹا ہوا کانچ تھا اسے اپنی کلائی پہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے، بلکہ سبھی کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگا نین بتاؤ مجھے، نکاح کرو گی مجھ سے یا میں کاٹ لوں اپنی نس، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ محبت مذاق نہیں ہوتی، جب کی جاتی ہے تو بس کی جاتی ہے۔ اویس بھائی کہنے لگے یہ کیا پاگل پن ہے زین، زبردستی سے رشتہ نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگا آپ چپ ہو جائیں، مجھے اس سے پوچھنے دیں۔ اس کی کلائی سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے، اتنی زور سے اس نے وہ کانچ اپنی کلائی میں دبا رکھا تھا۔ حسن کہنے لگا چاچو خدا کے لیے۔ میں نے کہا میں کر لوں گی تم سے نکاح، خدا کے لیے پیچھے کرو اسے۔ میرے اقرار پہ اس نے وہ کانچ زمین پہ پھینکا۔ کہنے لگا حسن جاؤ مولانا صاحب کو لے کر آؤ۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں، آپ لوگ دوبارہ سے میرا رشتہ مانگے، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن میں اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کہنے لگا نہیں، مجھے پتہ ہے تم اپنی منگنی نہیں توڑو گی،
میری منگنی ہوئی ہی کب تھی؟ تم مجھ سے یہاں نکاح کرو گی، میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، تم گھر جا کے مکر جاؤ گی۔ میں نے کہا میں نہیں مکروں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں نہیں مکروں گی، اور میں یوں نکاح کروں گی تو میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ بھابی کہنے لگی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم مانگ لیں گے اس کا رشتہ دوبارہ سے، اب یہ پاگل پن ختم کرو اپنا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور یہ کہہ کے جا چکا تھا کہ بھابی اگر اس بار اس نے انکار کیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود کو ختم کر لوں گا۔ سب لوگ میرے کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ روشنا کہنے لگی تمہیں بھی اتنا بڑا تماشا نہیں لگانا چاہیے تھا، ایک بار اسے موقع تو دے دیتی، اگر بدگمانی ہو جائے تو اسے دور کیا جاتا ہے، تماشا نہیں بنایا جاتا۔ خود ہی سے تم نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا، میرے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی۔ اگلی صبح راشد بھائی مجھے لینے آئے، میں گھر آ گئی۔ گھر آئی تو تب تک صوبیہ آنٹی کا فون آ چکا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری کوئی منگنی ونگنی نہیں ہوئی۔ میرے والد کہنے لگے کہ اب جب یہ رشتہ آیا ہے تو اویس اور اس کی بیوی کا بھی فون آ گیا، کیونکہ ان کے بیٹے کی منگنی تھی اس لیے وہ لوگ دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کر پائے تھے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ بتا دو تمہیں شادی کہاں کرنی ہے، کیونکہ دونوں ہی رشتے اچھے ہیں۔ میں نے کہا آپ صوبیہ آنٹی کو ہاں کہہ دیں۔ جیسے ہی رشتہ پکا ہوا، صوبیہ آنٹی کہنے لگی ہم 1 مہینے کے اندر شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جہیز بھی نہیں چاہیے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ البتہ جب بارات لے کے زین آیا تو میرا بھتیجا کہنے لگا پھپھو یہ تو وہی ہے جس نے مجھے مارا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ چپ رہو، پہلے بہت تماشا بن چکا ہے، اب کوئی نیا تماشا نہ لگا دینا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا پھر کبھی بتاؤں گی تمہیں۔ نکاح کے بعد میرے بھتیجے اور بھتیجیاں ہی مجھے اسٹیج تک لے کر گئے اور احمد نے ہی میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سامنے اسٹیج پہ بیٹھا وہ مجھے اور احمد کو بڑی خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، غصے سے تو احمد بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے مجھے اسٹیج کے اوپر لے کے آیا، زین کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ احمد سے کچھ کہتا، میں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، رضوان بھائی کا بڑا بیٹا۔ یہ سن کے اس نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا، مجھے خود ہی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا پڑا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ چکی تھی۔ کہنے لگا اتنا بڑا بھتیجا بھی ہوتا ہے کیا کسی کا کہ سامنے والا شک کرنے بیٹھ جائے؟ یہ بات اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہی تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کا بھتیجا آپ سے بس 1.5 سال چھوٹا ہے، میں نے کبھی شکایت کی ہے کیا؟ وہ بھی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ سامنے فوٹوگرافر کہنے لگا پلیز اسمائل، آپ کی سیلفی اچھی نہیں آ رہی۔ تب وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا یہاں جان جلی ہوئی ہے، اسے سیلفی کی پڑی ہوئی ہے۔ احمد زین کے برابر میں ہی بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا آپ نے مجھے مارا کیوں تھا؟ زین کہنے لگا اپنی پھپھو سے پوچھ لینا، اسے پتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں مارا تھا۔ رخصتی کے بعد ایک لمبا طویل سفر تھا۔ لاہور پہنچ کے مجھے زین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرے دل میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ڈر، نہ کوئی وسوسہ۔ کچھ ہی دیر میں زین کمرے میں آیا، مجھے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل ڈال لیے، دروازہ بند کیا، اپنا چشمہ اتارا، سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اپنی گھڑی اتار کے رکھی، اپنی شیروانی اتار کے رکھی، الماری میں سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو کپڑے تبدیل تھے۔ کہنے لگا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی بھی کوئی حسین نہیں لگ رہی کہ میں تمہاری تعریف کروں۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کے حیران ہوئی۔ جاؤ چینج کرو اور لیٹ جاؤ جا کے، میں بہت ناراض ہوں تم سے، اور فی الحال میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے تکیہ درست کیا اور بڑے آرام سے لیٹ گیا۔ مجھے بھی بڑا غصہ آیا، ایسی بھی کیا ناراضگی دکھانی تھی، اور اگر دکھانی تھی تو شادی نہ کرتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھے منانا چاہیے، اور پھر غلطی بھی تو میری ہی تھی، اور پھر اس بیچارے نے میری خاطر مار بھی بہت کھائی تھی۔ میں نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، اس نے بری طرح سے جھٹک دیا، نین مجھ سے بات مت کرو۔ میں نے کہا آئی ایم سوری زین۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے 2-3 بار سوری کہا لیکن وہ نہیں مانا، بس اپنا رخ بدل کے لیٹا رہا۔
میں نے کہا میں سوری کہہ رہی ہوں، سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ اس نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے زیورات اتارے، سائڈ ٹیبل پہ رکھے، اپنا دوپٹہ اتار کے صوفے پہ رکھا۔ بیڈ کی دوسری جانب سے ہوتے ہوئے میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جس طرح سے اس نے اپنی کروٹ بدلی ہوئی تھی، ابھی بھی جاگ رہا تھا، سو نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں بس تھوڑی سی جگہ تھی جہاں میں بامشکل بیٹھی۔ زین پلیز معاف کر دو۔ میں نے اس کے رخسار پہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ اٹھاؤ اپنا، جا کے آرام کرو۔ میں نے کہا کیوں آرام کروں؟ پاگل تھوڑی ہوں میں، 3 گھنٹے پارلر میں تیار ہوئی ہوں، اس لیے نہیں کہ شوہر تعریف بھی نہ کرے۔ اس نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا۔ چڑیل لگ رہی ہو، تمہاری شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ سن لی تعریف؟ میں جانتی تھی کہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا سچ میں نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا کہہ دیا نا نہیں مانوں گا، جاؤ یہاں سے، آرام کرو جا کے۔ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر لیا۔ شاید میری گرم سانسیں اس کے چہرے پہ ٹکرائیں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ اس بار اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی تھی، البتہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اپنے لب اس کے ہونٹوں کے قریب کیے۔ بالکل بھی نہیں۔ پھر میں جاؤں زین، چینج کر لوں؟ اس ایک جملے کے دوران میرے لب اس کے ہونٹوں سے ٹکرائے۔ وہ تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پہلی بار پتہ چلا کہ عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا سمجھتی ہو تم یوں کرو گی تو مان جاؤں گا میں؟ جاؤ یہاں سے، چینج کر لو۔ اس بار مجھے بھی بڑا غصہ آیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کب سے منا رہی تھی، اتنا بھی کیا نخرا؟ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، الماری کھولی تاکہ اپنے کپڑے نکال سکوں، تو وہاں سرخ رنگ کی نائٹی دیکھ کے میں نے وہ نکال لی۔ وہ چور نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظروں کا تصادم ہوا تو آنکھیں جھٹ سے بند کر گیا۔ جان بوجھ کے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں واش روم میں چلی گئی، نائٹی پہنی، اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ واش روم سے باہر آئی تو بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں آ کے لیٹ گئی اور کروٹ دوسری جانب کر کے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد ذرا کھانسنے کی آواز آئی، پھر گلا صاف کرنے لگا۔ کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بندہ اور ہی منا لے۔ اتنا تڑپایا مجھے، لیکن نہیں، اپنی غلطی تو نظر ہی نہیں آتی کسی کو۔ کیا تھا لوگ کچھ اور منانے کی کوشش کر لیتے، اب میں ساری زندگی تو ناراض نہیں رہ سکتا تھا نا، لیکن نہیں، لوگوں میں انا ہی بہت ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب اسے کس بات کی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ میں اپنی مسکراہٹ دبانے لگی۔ خود ہی میرے قریب آیا، اپنی شہادت کی انگلی میرے چہرے پہ پھیرنے لگا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور پیچھے جھٹک دی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے۔ پھر مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ زین چھوڑے مجھے، آپ تو ناراض ہیں نا مجھ سے؟ میں نے خفگی سے پوچھا۔ ہاں ہوں ناراض، بہت ناراض ہوں تم سے نین۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ مناؤ مجھے، میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے کہنے لگا، اور پھر منانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میرے ہونٹوں پہ جھک گیا، پھر میری آنکھوں پہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے، انسان ناراض نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ غصہ بہت ہے مجھے تم پہ۔ میں نے کہا آپ نے مجھے ابھی تک منہ دکھائی نہیں دی۔ کہنے لگا پہلے منہ تو دیکھ لوں، ابھی ٹھیک سے دیکھا ہی کہاں ہے۔ رونمائی کی انگوٹھی اس نے مجھے صبح پہنائی تھی۔ میں تو یہ شکر کر رہی تھی کہ وقت پہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ شاید ایک ملال سا دل میں رہ جاتا۔ شادی کے 4 دن تو اس نے بڑی شرافت دکھائی، لیکن پھر سے وہی حرکتیں اس کی شروع ہو گئی تھی۔ بات بات پہ مجھے تنگ کرتا، جب میں چڑ جاتی تو کہتا اب تم کہاں جاؤ گی، اب تو تمہارے بھاگنے کے راستے بھی بند کر چکا ہوں۔ شادی کے بعد ہم اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے۔ اس مینیجر نے جب مجھے اور زین کو ایک ساتھ دیکھا تو کہنے لگا آپ لوگ سچ میں ہسبینڈ وائف ہیں؟
زین کہنے لگا کیوں، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ آپ نے ان کے ٹاپس چوری کر لیے ہیں، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کے ہسبینڈ نے لیے ہیں۔ مینیجر کو ابھی تک یاد تھا، مجھے بھی نئے سرے سے اپنے ٹاپس یاد آئے۔ وہ مینیجر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے کہا شرم تو نہیں آئی آپ کو؟ میرے بابا نے مجھے جو ٹاپس دیے تھے وہ دھوکے سے لیتے ہوئے۔ کہنے لگا دھوکے سے نہیں لیے تھے، میں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ کوئی اور نہ لے لے یا مینیجر کی نیت نہ خراب ہو جائے۔ وہ میں نے لے لیے تھے اور میں تمہیں دینے ہی والا تھا، لیکن روشنا نے سب کے سامنے اس چور کو اتنی گالیاں دیں کہ میں چاہ کے بھی نہیں بتا پایا، اور میں نے یہ کہہ دیا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھابھی مجھے نہیں چھوڑتی۔ الماری میں پڑے ہوئے ہیں، لے لینا۔ جب میں تمہارا تو میرا سب کچھ تمہارا۔ چند مہینے بعد روشنا کی شادی بھی حسن سے ہو چکی تھی، اور کبھی کبھی زین کہنے لگتا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں پری پلان ہمارے گھر میں آئی تھی، ان کی نظر ہمارے کمروں پہ تھی۔ دیکھ لیں بھابھی، دونوں نے اپنا قبضہ ہمارے کمروں پہ جما لیا، اور وہ بھی بنا کسی کرائے کے۔ یہ سن کے صوبیہ بھابھی ہنسنے لگتی تھی۔